بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نظام عدل کا حکم دیا ہے ایمان والوں کے لیے کہ دنیا کے اندر انصاف قائم کرو، انصاف کے ساتھ معاملات کرو، حق کے دینے کا وقت ہو تب بھی انصاف کرو اور حق لینے کا وقت ہو تب بھی انصاف کرو۔ عام طور سے حق لینے کے وقت میں تو آدمی انصاف والا بن جاتا ہے، اور جب حق دینے کی باری آتی ہے پھر انصاف کو پیچھے پھینک دیتا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ نے فرمائی کہ اللہ کے لیے گواہی دو، اگر کہیں تمہاری گواہی کی ضرورت پڑے تو اس گواہی کے ذریعے سے انصاف قائم کرو، اگرچہ اس گواہی کے ذریعے سے تمہارا اپنا ہی نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو۔ تو یہ سچ بولوں گا تو میری جان جائے گی، یا تمہارے والدین کا نقصان ہو رہا ہو، یا تمہارے قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا نقصان ہو رہا ہو۔ دنیا میں عدل و انصاف کے منافی یہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک تو آدمی کی محبت اور دوسرے رشتہ داری، ان کی وجہ سے انسان ناانصافی کرنے لگتا ہے۔ اور دوسری آیت میں یہاں تو یہ دو چیزیں بتائی، اس آیت کے اندر اسی جیسی آیت سورہ مائدہ کے اندر آ رہی ہے آگے، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا، الفاظ آگے پیچھے کیے ہیں، حکم یہی ہے کہ مسلمانوں انصاف قائم کرو۔ وہاں دو چیزیں اور بتائی ہیں جو انصاف کے منافی ہیں، ایک محبت، دوسرے عداوت، کہ انسان محبت کی وجہ سے ہی گواہی کو چھپا جاتا ہے، یار میرا دوست ہے، میرا جاننے والا ہے، رشتہ دار ہے، اگر صحیح گواہی دی، سچی گواہی دی تو اس کا نقصان ہو جائے گا، چھوڑو، گواہی کو چھپا دو، بدل دو، جھوٹ بول دو۔ یا کسی کے دشمنی کی وجہ سے، کسی سے دشمنی ہے، گواہی تو دینی تھی کچھ اور اس کی عداوت کی وجہ سے کہ اس کا اچھا ہے، اس کا نقصان ہو جائے، گواہی دے دی کچھ اور۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو یہ حرکتیں نہ کرو، چونکہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء بھیجے، جتنی کتابیں بھیجی، ان سب کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر نظام عدل قائم ہو، انصاف کا نظام قائم ہو، کوئی کسی پر ظلم زیادتی نہ کرے۔ ہو یہ رہا ہے کہ لوگ حکومت سے انصاف چاہتے ہیں، خود انصاف نہیں کرتے۔ اگر خود سے ہر آدمی انصاف کرنے لگ جائے تو حکومت تک انصاف کے، عدالتوں سے انصاف کے مانگنے کی نوبت ہی نہ آئے۔
پھر عدالتوں کے اندر ناانصافی کے فیصلے ہی نہ جائیں۔ اگر ہر آدمی قرآن کے بتائے ہوئے اس طرز پر زندگی گزارنے لگ جائے گا، قرآن نے انسانیت کو ایک ایسا معاشرہ بتایا ہے، ایک ایسے معاشرے کی زندگی بتائی ہے کہ اگر ہر آدمی اس پر عمل کرنا شروع کر دے گا تو دنیا کے اندر سے فتنہ اور فساد نام کی یہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ نہ کوئی فتنہ باقی رہے گا، نہ کوئی فساد باقی رہے گا، صرف دنیا کے اندر انصاف ہی انصاف قائم رہے گا۔ انصاف کا قیام انسان کی اپنی چاہت پر ہے، کسی محکمے یا کسی فوج یا کسی پولیس کے ڈر سے انصاف قائم نہیں ہوتا۔ آدمی کو جب تک اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، جب تک وہ خود سے نہیں چاہے گا انصاف کرنا، اس وقت تک انصاف کا نظام قائم نہیں ہوگا۔ آدمی سرکار کے مار سے بچنے کے لیے یا ظلم سے بچنے کے لیے، اس ٹیکس سے بچنے کے لیے سرکار کی نظر میں انسان انصاف کا معاملہ کرنے والا بن جائے گا۔ مثلا ہیلمیٹ لگانا یہ قانوناً جرم ہے۔ بعض دفعہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پولیس کے ڈر سے سر پہ ہیلمیٹ ڈال لیا کہ چالان سے بچ جائیں گے، آگے چل کے پھر ہٹا دیا۔ تو جب تک کسی انسان کے ڈر سے نظام عدل قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی تو نظام عدل قائم نہیں ہوگا۔ وہ نظام عدل صرف اس وقت تک ہی قائم ہو سکتا ہے جب تک اس انسان کا ڈر دکھ رہا ہے۔ جہاں پولیس والے آپ کو دکھائی دیے وہاں چالان سے بچنے کے لیے سر پہ ہیلمیٹ، جب پولیس والے گئے تو سر ہیلمیٹ پھر نیچے۔ اور اسی طریقے سے انسان کو جہاں سرکار کا کوئی خطرہ نہیں دکھے گا، خدشہ نہیں دکھے گا، وہاں پھر وہ وہی ناانصافی کرنا شروع کر دے گا۔ گھر میں کمرے میں آ کر کوئی آدمی کسی پر ظلم کرنے لگ جائے تو وہاں ظلم سے اسے سرکار نہیں روک سکتی، کیونکہ سرکار کا کوئی نگراں نہیں ہے۔ وہاں کوئی محکمہ تھوڑی بیٹھا ہے اس کے کمرے میں، اس کے گھر میں، تو وہاں وہ ظلم کرے گا۔ قرآن نے فرمایا کہ ظلم سے بچنے کے لیے اور نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے صرف اللہ کا خوف انسان کے دل کے اندر ہو تو ہی دنیا کے اندر نظام عدل قائم ہو سکتا ہے۔ آخرت کا یقین ہو اور اللہ کا خوف ہو، ان دو چیزوں کی وجہ سے نظام عدل قائم ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو چیزیں اور فرمائی ہیں کہ تمہاری گواہی کے مقابلے میں اگر فقیر آئے یا مالدار آئے تب بھی تمہیں نہیں بدلنا، چونکہ بعض دفعہ گواہی اس لیے بدل دی جاتی ہے کہ مالدار کی لاٹھی کا ڈر ہوتا ہے کہ یار اس کے خلاف گواہی دی تو یہ مروا دے گا، انکاؤنٹر کروا دے گا میرا، یا میرے اوپر ظلم کرے گا، اس لیے بھی انسان گواہی بدل دیتا ہے۔ اللہ نے اس سے بھی روکا ہے۔ دوسری چیز اللہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان گواہی اس لیے بدلتا ہے کہ یار یہ غریب آدمی ہے، چلو اس کا بھلا ہو جائے گا، گواہی یہ بدل دو۔ بعض دفعہ اس لیے بھی گواہی تبدیل کی جاتی ہے کہ یار غریب آدمی، اس کا سہارا لگ جائے گا، دھکا لگ جائے گا، بیچارے کی زندگی پار ہو جائے گی، اس کو کچھ مل جائے گا، چلو گواہی جھوٹی کر دو، بدل دو۔ اللہ فرما رہے نہیں، اس امیر کو اور غریب کو بنانے والا میں ہوں، ان کی پشت پناہی کرنے والا میں ہوں، مجھ سے زیادہ تو خیر خواہ کہاں سے آ گیا ان کا؟ مجھ سے زیادہ خیر خواہ تو نہیں ہے ان کا خیر خواہ میں ہوں، اس لیے ان کی وجہ سے بھی نظام عدل کو خراب مت کرو، یعنی گواہی کو نہ بدلو، نظام عدل ان کی وجہ سے خراب نہ کرو، اور نہ کبھی اپنی خواہشات کی پرواہ کرو نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے۔ اگر خواہشات کی پرواہ کرو گے، نفسانی چاہتوں پر چلنا چاہو گے تو پھر انصاف قائم نہیں کر پاؤ گے، انصاف قائم نہیں کر پاؤ گے،
یہ انصاف کا نظام قائم کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اور ان دو آیتوں میں تو حکم اللہ نے مسلمانوں کو دیا۔ ایک تیسری آیت ہے سورہ حدید کے اندر، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس کونوا قوامین بالقسط، ایمان والو۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم نہیں دیا، وہاں پر پوری انسانیت کے لیے کہا گیا ہے کہ سارے انسان نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے کھڑے۔ تو قرآن کریم کی ان آیتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ نظام عدل قائم کرنے کی ذمہ داری ہر ایک انسان کی ہے، نہ کہ حکومت کی اور محکموں کی، نہ فوج کی، نہ پولیس کی۔ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے۔ جب تک ہر ایک انسان اس ذمہ داری کو نہ پورا کرے گا، نہیں نبھائے گا، اس وقت تک دنیا میں نظام عدل قائم نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے حکومتیں کتنی طرح کے قوانین بناتی ہیں، کتنی طرح کی فوجیں اور پولیسیں تجویز کرتی ہیں، محکمات تجویز کیے جاتے ہیں، یہ فلاں محکمہ، یہ فلاں محکمہ، یہ بچوں کا محکمہ، یہ عورتوں کا محکمہ، یہ بوڑھوں کا محکمہ۔ یعنی ان محکموں کے قائم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ محکمہ ان میں نظام عدل قائم کرے۔ بچوں کا محکمہ بچوں میں نظام عدل قائم کرے، بوڑھوں کا محکمہ بوڑھوں میں، جوانوں کا جوانوں میں، عورتوں کا عورتوں میں۔ ہر ایک کے لیے الگ الگ فوجیں، الگ الگ محکمے اور الگ الگ قوانین بنا رکھے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ نظام عدل قائم ہو۔ لیکن پھر بھی دیکھا یہ جا رہا ہے کہ دنیا میں کسی بھی ملک کے اندر نظام عدل قائم نہیں۔ کتنا ہی ترقی یافتہ کوئی ملک ہو، کتنا ہی سپر پاور کیوں نہ ہو، لیکن کسی ملک کے اندر نظام عدل قائم نہیں ہے، باوجود یہ کہ اس ملک نے نظام عدل کے قائم کرنے کے لیے دنیا بھر کے مختلف قسم کے قوانین اور مختلف قسم کے فوجیں اور محکمے اور پولیس تیار کر رکھی ہیں، لیکن پھر بھی نظام عدل قائم نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگ نظام عدل کو قائم کرنا نہیں چاہتے۔ لوگوں کے اندر نظام عدل جب تک نہیں آئے گا، لوگ جب تک نہیں چاہیں گے، اور لوگ اس وقت تک نہیں چاہ سکتے نظام عدل کو جب تک لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور آخرت کا فکر نہیں ہوگا۔ جب اللہ کا خوف اور آخرت کا فکر لوگوں کے دلوں کے اندر آ جائے گا تو پھر آٹومیٹک ہی دنیا کے اندر نظام عدل قائم ہو جائے گا۔ پھر ظلم کرنے والا یہ سوچے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے قیامت میں مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ جب اس بات کا خوف بندے کے اندر ہوگا تو ہی نظام عدل قائم ہوگا۔ اس لیے شریعت نے جو زندگی انسان کو دی ہے، اس زندگی کو اگر انسان اپنے اندر اپنا لے گا تو پھر کسی نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے پھر کسی محکمہ اور کسی فوج اور پولیس اور حکومت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کے بعد صحابہ کے دور میں، آپ ان کی سیرت پڑھ کے دیکھیں کہ کیا نظام عدل کا کیا انداز تھا، کیسا نظام عدل دنیا میں قائم کیا تھا۔ حالانکہ اتنی فوجیں، اتنے محکمے، اتنی پاوریں حکومتوں کے پاس، اتنے عہدے، یہ کچھ نہیں تھا، لیکن نظام عدل کا حال یہ تھا کہ ایک ہی جگہ پر بھیڑیے اور بکریاں چر رہے ہیں، ایک ہی گھاٹ پر بھیڑیے اور بکریاں پانی پی رہی ہیں۔ نظام عدل تو اس لیے قرآن کریم کا اس آیت کا نزول کا مقصد یہ ہے کہ انسان، ہر آدمی نظام عدل کو قائم کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کرے، ہر حال میں اپنے حق کو دیتے ہوئے بھی اور اپنے حق کو لیتے ہوئے بھی ہر حال میں نظام عدل قائم کرنے کی کوشش کرے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، کہ تم شہادت دینے میں زبان کو موڑ کر مت پیش کرو، یعنی تم بات بھی کہنا چاہتے ہو، تم گواہی بھی دینا چاہتے ہو، لیکن گواہی کو ایسے انداز سے زبان کو گھما رہے ہو، بات بول رہے ہو کہ سامنے والا سمجھ ہی نہیں رہا،
سامنے والا سمجھ ہی نہیں رہا اور تم اس بات کو گھما رہے ہو، صحیح کہنا نہیں چاہ رہے، اللہ فرما رہے صاف کہو۔ وَإِن تَلْوُوا، تم زبان کو گھماؤ مت، زبان کو توڑ مروڑ کر مت پیش کرو، اور نہ اس سے او تعرضو، نہ اس سے بچو کہ تم گواہی کی ضرورت پڑ رہی ہے تمہاری، تم دینے ہی نہ جاؤ کہ یار کون جھنجھٹ میں پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں سے منع کیا ہے کہ گواہی میں نہ تو زبان کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرو، یعنی گواہی میں آگے پیچھے کرو، اور نہ ہی گواہی سے بچو، جب تمہارے گواہی کی ضرورت پڑے تو تمہیں ہر حال میں گواہی دینی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، تم کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر۔ ترجمہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ انصاف کو قائم کرنے کے لیے، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دو، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اگرچہ اس گواہی کا نقصان خود تم کو ہو یا تمہارے والدین کو یا تمہارے رشتہ داروں کو، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر تمہارے سامنے کوئی مالدار ہو یا کوئی فقیر ہو، کیونکہ اللہ ان دونوں کا پشت پناہ ہے، اللہ تم سے زیادہ ان دونوں کا خیر خواہ ہے۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، تم خواہشات کی اتباع نہ کرو، انصاف کو قائم کرو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم نے زبان کو مروڑا، زبان کو موڑا، اور یا تم بچے گواہی دینے سے، تو بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ملک توفیق۔